بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ قوم جوہر بن یافت بن نوح کی اولاد ہے۔ اس کی نسل کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تمام بنی آدم 10 جز ہیں، ازاں جملہ 9 جز یاجوج ماجوج اور 1 جز تمام عالم ہے، اور قامت ان کی 40 گز، 1 بال شت، اور کان اتنے بڑے بڑے کہ ایک کو بچھونا اور دوسرے کو اوڑھنا بنا لیتے ہیں۔ ان کے 4 بادشاہ، نام ان کے یہ ہیں: نمبر 1 طولان، نمبر 2 شجاع، نمبر 3 طارون، نمبر 4 تاکر۔ ان کا مستقر انتہا بلاد مشرق بیرون 7 اقلیم ہے۔ ان کے شمالی جانب دریائے شور ہے، جس کا پانی انتہائی سردی کی وجہ سے اتنا منجمد رہتا ہے کہ جہاز رانی ناممکن ہے۔ مشرقی اور مغربی جانب میں دیواروں کے 2 پہاڑ ہیں، جس کی وجہ سے آمد و رفت کا راستہ مفقود ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی ہے، جس میں سے یاجوج ماجوج نکل کر ادھر ادھر کے لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس کو سکندر ذوالقرنین نے ایک ایسی ایہنی دیوار ہے جس کی بلندی ان 2 مذکورہ پہاڑوں کے چوٹیوں تک پہنچتی ہے، اور اس کی موٹائی 60 گز کی ہے۔ اس میں ان کو بند کر دیا۔ وہ لوگ دن بھر نقب زنی اور اس کو توڑنے میں مصروف رہتے ہیں، مگر رات کو خداوند کریم اپنی قدرت کاملہ سے ویسا ہی کر دیتا ہے۔ البتہ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات دنوی میں اس دیوار میں سوراخ ہو گیا تھا، مگر اتنا نہیں کہ اس میں سے آدمی نکل سکے۔ جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا، تب وہ دیوار بحکم پروردگار ٹوٹ جائے گی، اور محصور قوم یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے۔ یہ لوگ نکلتے ہی ظلم و ستم اور قتل و غارت گری اور پردہ دری اور طرح طرح کے لوگوں کو عذاب دینے، قید کرنے لگ جائیں گے، حتیٰ کہ بحیرہ طبریہ جو 10 کوس مربع میں واقع ہے، نہایت عمیق پانی اس کا پی جائیں گے۔ انسانوں جانوروں کو مارتے کھاتے ستاتے ملک شام میں آئیں گے۔ جبل خمر پر، جو ایک پہاڑ ہے بیت المقدس کا، چڑھ کر آسمان کی طرف تیر چلائیں گے۔ وہ تیر خون آلود ہو کر گرے گا۔ اس پر بڑی خوشی کریں گے کہ اب ہمارے سوا زمین و آسمان میں کوئی نہیں رہا۔ ادھر جناب عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب غلہ کی تنگی اور قوم یاجوج ماجوج سے نجات کی دعا کرتے ہوں گے کہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بد سے ایک بیماری لگ جائے گی، جسے زبان عربی میں نغف کہتے ہیں۔ یہ بیماری ایک دانے کی صورت میں عموماً بھیڑ بکری وغیرہ کی ناک، گردن، زرعرش نکلتا ہے، اور طاعون کی طرح تھوڑی سی دیر میں ہلاک کر دیتا ہے۔ ساری قوم یاجوج ماجوج اس مہلک بیماری سے ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائیں گے۔ دریں اثنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قلعے کے اندر سے تفتیش حالات کے لیے چند اشخاص کو روانہ فرمائیں گے۔ جب معلوم ہوگا کہ سب ہلاک ہو گئے ہیں اور ان کی لاشوں کی بدبو اور تعفن سے لوگوں کا جینا، چلنا پھرنا، سانس لینا مشکل ہے، تو پھر اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ہم اصحاب دست بد دعا ہوں گے۔ تب حق تعالی ان کا یعنی لمبی لمبی گردن اور بڑے بڑے جسم والے جانوروں کو ان پر مسلط فرمائے گا۔ وہ جانور کچھ تو کھا لیں گے اور کچھ جزیروں اور دریائے شور میں پھینک دیں گے، اور ان کے خون وغیرہ سے زمین کو پاک و صاف کرنے کی غرض سے بہت زبردست اور بابرکت بارش ہوگی جو متواتر 40 روز تک رہے گی۔ اس بارش سے پیداوار نہایت بابرکت اور باافراط ہوگی، حتیٰ کہ ایک سیر اناج اور ایک گائے یا بکری کا دودھ ایک کنبے کے لیے کافی ہوگا۔ سب لوگ اس وقت نہایت آسائش اور آرام میں ہوں گے۔ روئے زمین پر سوائے اہل ایمان کے اور کوئی نہ رہے گا، اور نہ ہی کینہ حسد بغض باقی رہے گا۔ سب اطاعت خداوندی میں مشغول ہوں گے، یہاں تک کہ سانپ بچھو اور درندے بھی ان لوگوں کو ایذائے نہ پہنچائیں گے۔ قوم یاجوج ماجوج کی تلواروں کی نیا میں تیر کمانیں ایک عرصے تک بطور ایندھن کام آئیں گی۔ 7 سال تک یہ حالات بہتر رہیں گے۔ مشکوہ شریف کتاب الفتن۔ اس کے بعد قدر خواہشات نفساتی ظہور پذیر ہوں گے۔ یہ جملہ واقعات جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوں گے۔ دنیا میں آپ علیہ السلام کا قیام 40 سال تک رہے گا۔ اسی اثنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح فرمائیں گے، اولاد پیدا ہوگی۔ 45 سال کی عمر میں وفات پا کر روضہ اطہر یعنی گنبد خضری میں مدفون ہوں گے، اور بنی قحطان سے جہجہ نامی آپ علیہ السلام کا خلیفہ عادل ہوگا۔ یہ قحطان اور ملک یمن کے خلیفہ ہوں گے، جو نہایت عدل و انصاف کے ساتھ امور خلافت سر انجام دیں گے۔ ان کے بعد 11 خلیفے اور ہوں گے۔ ان کے دور میں کچھ ظلم و جور، کفر و جہل کی رسومات عام ہو جائیں گی، علم بہت کم ہو جائے گا، اور الحاد و وزدقہ پھیل جائے گا۔